السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ڈسکس کیا تھا. اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ کو پچھلے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور اس لیکچر کو آپ سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آتے ہیں اس کی ریڈنگ کی طرف. جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 سے 1988 تک ہے. اب ان کے دور حکومت کا ہم مختصر سا حال پڑھتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 میں انتخابات منعقد کرائے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد PNA تشکیل دیا. ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کے احتجاجی تحریک شروع کر دی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے آخر میں کافی زیادہ ملک کے اندر نظم و ضبط اور نظم و نسق کی دھجیاں اڑ گئی تھیں. اینڈ پہ ایک طرح کا فوج کا کنٹرول تھا پورے پاکستان پر. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے. اب ذوالفقار علی بھٹو نے وقت ابھی تو نہیں تھا ہوا، لیکن وقت سے پہلے ہی انہوں نے الیکشنز کرا دیے اور اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PNA یعنی پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل اسمبلی ہے جو، اس نے اپوزیشن میں حصہ لیا. وہ اپوزیشن ایک طرح کی سائڈ بن گئی. جیسے اب PDM ہے تحریک انصاف کے خلاف، اسی طرح تب PNA تھی ٹرپل پی کے خلاف. اب ان انتخابات میں کامیابی تو حاصل کر لی پیپلز پارٹی نے، لیکن جیسے اب تک کا رواج ہے کہ جو جیت جائے اس کے لیے الیکشن صاف شفاف اور جو ہٹ جائے اس کے لیے دھاندلی. نیکسٹ ہم آتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے. اب یہ مذاکرات جاری تھی کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا. تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا. اس طرح سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان کیس پر سزائے موت دے دی گئی. یہ جو نواب محمد احمد خان کے قتل تھا اس کی وجہ سے ملک کے اندر حالات خراب ہوئے تھے. لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی. لوگ باہر نکل کر تو احتجاج کر رہے تھے پورے پاکستان میں. پہیا جام تحریک شروع ہوئی اس کے لیے. تب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ریڈیو پر بھی اور TV پہ بھی آ کر سخت تقریریں کی. بتایا کہ یہ جو ان کی فوج تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اپنی ایک پولیس بنائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اپنی پولیس سے آپ جو باہر نکلے گا سب کو گولی مارنے کا انہوں نے حکم دے دیا. اس سے کافی لوگ بھی مرے، جس کی وجہ سے ان کی جو حکومت ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوئی. جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنی خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کی جاتے رہے. آخرکار 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا. محمد خان جنیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے، مگر تقریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا. مسلم لیگ نون کی بات ہو رہی ہے. 1985 میں آئین پاکستان 1973 میں 8ویں ترمیم کی گئی. اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی. اب جو جنرل محمد ضیاء الحق تھے یہ ہمارے صدر تھے اور محمد خان جنیجو 1985 سے لے کر 1988 تک ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں. یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے، جس کے تحت
صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اسی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ صدر ہے جو پہلے پریزیڈنٹ کا راج ہوتا تھا، پورے ملک کو پریزیڈنٹ چلاتا تھا۔ وزیر اعظم کی اتنی کوئی اہمیت نہیں تھی، یعنی اس کے بھی کام ہوتے تھے، لیکن صدر اس سے بڑا تھا۔ اب تو ہمارے ملک میں تو وزیر اعظم کا ہی سارا کا سارا کام ہوتا ہے، صدر تو بس جسٹ اپنے پیپرز میں ہوتا ہے۔ محمد خان جونیجر چونکہ جمہوری مزاج کا آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونیجر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی و صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت کی اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق چونکہ جنرل ہیں، فوج سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جمہوری طرز کے آدمی نہیں تھے، وہ فوج کی حکومت ہی چاہتے تھے۔ اس لیے جبکہ جو محمد خان جونیجر تھے وہ ایک جمہوری مزاج کا آدمی تھے، یعنی وہ اکثریت رائے سے فیصلے کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اسی بنا پر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی زیادہ نہ چل سکی، جس کی وجہ سے وہ فارغ کر دیے گئے۔ نیکسٹ ہم ان کی اصلاحات پڑھتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے دور کی۔ جنرل ضیاء الحق کا دور بہت زیادہ پرامن تھا۔ اب تو اتنے زیادہ یہ پیچھے یہ موٹر وے وہ ریپ کیس تھا، یہ پیچھے مینار پاکستان کا ہے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں 1981 میں ایک ایسا کیس پیش آیا اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو سر عام پھانسی دینے کا اعلان کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 1991 تک 10 سال کوئی ایسا کیس سامنے نہ آیا۔ سر عام پھانسی دے کر تو اس کی لاشیں بھی لٹکتی رہیں۔ 3 بندوں کا کیس تھا وہ، اس کے اندر ان کی لاشیں لٹکتی رہی پورا دن چوک میں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے جو ملزم تھے نا اس طرح کے، ان سب نے عبرت حاصل کر لی۔ لیکن اس کے بعد جب ان کی حکومت چینج ہوئی تو پھر وہی بغیرتیاں ہونے لگ گئی۔ صنعتی اصلاحات۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں ترک کر دی، بہت سی صنعتیں ان کے مالکان کو واپس کر دی۔ قومی تحویل نے چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ قومی تحویل میں انہوں نے بہت سی صنعتیں لے لی تھی، لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسیاں اب جنرل محمد ضیاء الحق نے نہیں مانی اور وہ قومی تحویل سے نکال کر ان کے مالکان کو دے دی، کیونکہ مالکان ناخوش تھے، ان کی صنعتوں کا زیادہ فائدہ نہیں تھا ان کو مل رہا۔ ان میں کاٹن فیکٹریاں، چاول اور آٹے کی ملیں وغیرہ نمایاں تھیں۔ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا گیا، بڑی صنعتیں زیادہ تر پرائیویٹ شعبے میں لگائی گئی، ملکی برآمدات میں اضافہ ہوا، یعنی ملکی امپورٹ ایکسپورٹس ہیں جو ان میں اضافہ ہوا۔ زرعی اصلاحات۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی، زرعی پیداوار پر اور عشر نافذ کیا گیا، جس کی شرح بارانی علاقوں میں 10% جبکہ نہری علاقوں میں 5% تھی۔ عشر کہتے ہیں اسلام میں بھی عشر کا کانسیپٹ، اور عشر سے مراد آپ کی جتنی پیداوار ہے بارانی، یعنی جہاں پہ بارش سے علاقے سیراب ہوتے ہیں ان میں 10% ہے، یعنی جتنی آپ کی ہے اس میں سے 10% آپ زکوٰۃ کے طور پر نکالیں گے، جبکہ نہری جہاں پہ نہر پانی فراہم کرتی ہے وہاں پہ 5% ہے۔ تعلیمی اصلاحات۔ اسلامیات مطالعہ پاکستان کے مضامین کو گریجویشن تک لازمی قرار دیا گیا۔ خواتین کے الگ یونیورسٹی کے قیام کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسلامی نصرتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی شعائر کی ترویج کا کام کیا گیا۔ ترویج کہتے ہیں پبلش کرنا، براڈ کاسٹ۔ غلطیوں سے قرآن مجید کی طباعت کا بندوبست کیا گیا، یعنی غلطیوں سے پاک قرآن مجید کو پبلش کرنے کا بندوبست کیا گیا۔ ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے تعلیمی ترقی اور تعلیم بالغاہ کے پروگرام شروع ہوئے۔ تعلیم بالغاہ کہتے ہیں جو پہلے کچھ لوگ اپنے مالی حیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے اور کچھ بچپن میں ان کو پڑھائی سے چیڑ ہوتی ہے، لیکن بعد میں جا کے عقل آتی ہے تو وہ اپنی تعلیم تب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ ملک میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے پروگرام شروع کیا گیا، جس میں دیہی علاقوں میں بنیادی صحت کے مراکز کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ معاشی اصلاحات۔
1980 میں زکوٰۃ کا نظام سرکاری سطح پر نافذ کیا گیا. اگر نظام المبارک بینک کے تمام مسلمان کھاتہ داروں کے اکاؤنٹ سے 2.5% سالانہ حساب سے زکوٰۃ کٹ جانے لگی. سود سے پاک بینک کاری کا نظام قائم کیا گیا. تمام بینکوں میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولے گئے. اب تک یہ والا نظام ہمارے پاکستان میں ہے کہ بینک میں جو پیسے اکاؤنٹس میں ہوتا ہے نا وہاں سے ہی زکوٰۃ کٹ جاتی ہے. معاشی اصلاحات 1977 سے 1988 کے دوران ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے متعدد اقدامات کیے. قرارداد مقاصد جو کہ قبل از 1956 اور 1962 کے تصدیق کے دیپاچو کا حصہ رہی تھی، اسے باقاعدہ طور پر دستور کا حصہ بنا دیا گیا. ہم نے پیچھے 9th کلاس میں پڑھا تھا کہ 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے 1985 کے آئین میں باقاعدہ اس کو حصہ بنا دیا گیا. قرارداد مقاصد کو ملک میں شرعی عدالتیں قائم کی گئیں جو شرع کے مطابق فیصلے کریں. غیر اسلامی قوانین کو تیزی سے اسلامی قوانین میں بدلنے کا عمل شروع کیا گیا. شراب نوشی، چوری اور دیگر جرائم کے خاتمے کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں. منشیات کے خاتمے کے لیے صدارتی احکامات جاری کیے گئے. ملک میں نماز کے نظام کو باقاعدہ بنانے کے متعدد اقدامات کیے گئے. الغرض ملک میں اسلامی ماحول کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب کا دور سب سے اچھا گزرا ہے پاکستان کا تاریخ میں. آئینی اصلاحات جنرل ضیاء الحق کے دوران درج ذیل آئینی ترمیم ہوئی. 8ویں ترمیم، پہلی سال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی 8ویں 1985 میں 8ویں ترمیم کے تحت آئندہ سے صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مسلم انتخابی ادارہ کرے گا. ترمیم کے بعد صدر مملکت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے اور وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہو گئی. سینٹ کے اراکین کی مدت 6 سال مقرر ہو گئی. یہ شارٹ کا ایک آنسر بھی ہے، شارٹ کوسچن 5 کا. 9ویں ترمیم آئین کے آرٹیکل 2 میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا کہ اسلامی احکامات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں اعلیٰ ترین قانون اور رہنمائی کا منبع ہوں گے. 10ویں آئینی ترمیم کی روح سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے ورکنگ کے کم از کم 130 دن مقرر کیے گئے. انتظامی اصلاحات 1979 میں روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئے. جنرل محمد زیاد بڑے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ دو ٹوک پالیسی اپنائے روسی افواج کی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے. اب چونکہ وہ افغانستان کے بالکل ساتھ ہے روس سے تو پھر افغانستان میں انٹر ہو گئے. پاکستان کی طرف روس نے آنا تھا روس فتح کرنے، اور ان کا اصل ٹارگیٹ بھی پاکستان تھا، لیکن افغانستان کے ہمراہ پاکستان نے روس کو شکست دے کر اس کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جیسے تاجکستان، ازبکستان، ترکمستان، آذربائیجان. یہ سارے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں سارے کے سارے ان کا روس کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. افغانستان کے عوام روس کے حملے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مزاحمت شروع کر دی. پاکستان حکومت کی اخلاقی مدد کے سبب افغان مجاہدین کے حوصلے بلند ہو گئے. مجاہدین نے ہر محاذ پر روسی افواج کو عبرتناک شکست دی. 1986 تک روس بالکل مایوس ہو گیا. جب اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی تو مذاکرات کی میز پر آ گیا. چنانچہ جنگ بندی کے لیے اپریل 1988 میں امریکہ اور روس کے درمیان جنیوا، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک معاہدہ طے پایا گیا. پاکستان بھی اس معاہدے کا حصہ تھا. روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اپنے وعدے کے مطابق 15 فروری 1989 کو اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لی. افغانستان کے حالات کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان چلے. اب پاکستان میں افغان مہاجرین کے سینکڑوں کیمپ قائم کیے گئے. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے. کامیاب افغان پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر بہت پذیرائی ملی. جمہوری ریاستوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. پاک افغان سفارتی تعلقات میں بھی نمایاں بہتری آئی. افغانستان پر روسی تسلط اور مظالم کی مذمت کرنے پر پاکستان کو دنیا بھر میں خصوصی مقام حاصل ہوا. افغان مسئلے پر جنرل ضیاء الحق کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا. جس طرح اب پی ایم عمران خان صاحب کیا بہت لائک کیا جاتا ہے نا پورے آل اوور دا ورلڈ، اسی طرح تھا محمد ضیاء الحق صاحب کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا. انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس اور مسلم امہ کے اتحاد سے متعلق سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کی.
اسلامی کانفرنس کی نمائندگی کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا. جیسے ابھی پی ایم عمران خان نے کیا تھا تو بہت لائک کیا گیا تھا اس کا انتہا, لیکن ان کو ایک سازش کے تحت ایئر ایکسیڈنٹ میں ان کو شہید کر دیا گیا. امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لیکچر کی سمجھ آ گئی ہے تو لیکچر کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیو مل سکے ٹائم پر, آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. لیکچر کے ریگارڈنگ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں. آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے گا ہر پہلی فرصت میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.